ہمارے سینکڑوں کارکنان کو گرفتار کیا گیا اور اس وقت بھی تقریباً 200 سے زائد کارکنان پنجاب میں گرفتار ہیں۔ لاہور میں بڑے پیمانے پر لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور FIR بھی کاٹی گئی ہیں۔ اسی طرح اکاڑا میں اور اسی طرح ملتان میں اور صوبے کے بہت سارے علاقوں میں جماعت اسلامی کے بعض بزرگوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، کسی کو نظر بند کیا گیا ہے، ذمہ داران کو۔ میں پنجاب حکومت کے اس فاشسٹ رویے کی مذمت کرتا ہوں اور متنبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر ان گرفتار شدگان کو رہا بھی کیا جائے اور ان کے سارے مقدمات ختم بھی کیے جائیں۔ دوسری صورت میں ہمارے پاس یہ آپشنز موجود ہیں کہ اس دھرنے کا رخ ہم کسی طرف بھی کر سکتے ہیں۔ عیسائیت اور مذاکرات ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے۔ مذاکرات کے لیے حکومت نے یہ بات کہی ہے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ نام سامنے آئے ہیں اور ان ناموں کے حوالے سے ہم نے مشاورت کی ہے، ہمارے کچھ تحفظات ہیں۔ لیاقت بلوچ صاحب کو ہم نے یہ ذمہ داری دی ہے، لیکن میں کمیٹی کا اس وقت اناؤنس کروں گا جب گورنمنٹ کی طرف سے جو کمیٹی ہے وہ واضح ہو کر سامنے آئے گی اور ہمارے تحفظات کو اس میں پیش نظر رکھا جائے گا۔ یہ 1 گھنٹے میں یہ کام کر لیں تو ہم 1 گھنٹے میں اناؤنس کر دیں گے، لیکن اس طرح نہیں چلے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم جو دھرنا دینے کے لیے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں کہ ہم پرامن سیاسی جدوجہد کے ذریعے آئین اور قانون کے مطابق اپنا سیاسی حق استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ ہم 16-17 کروڑ نوجوانوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں جنہیں اس حکمران طبقے نے اپنے اور اپنے ملک کے مستقبل سے مایوس کیا ہے۔ پاکستان کے لیے اس سے زیادہ تباہ کن کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کا نوجوان پاکستان کے مستقبل سے مایوس ہو اور اسے اس ملک میں اپنے لیے کوئی امکانات کی دنیا نظر نہ آتی ہو۔ اس سے بڑھ کر تباہ کن کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہم اس پورے مسئلے پر امید کے چراغ جلائیں، نوجوانوں سے انٹریکٹ کریں، بجائے اس کے کہ وہ مایوس ہوں، وہ منشیات کے عادی بنے، ہر کوئی ملک چھوڑنے کی تگودوں میں لگا رہے اور پاکستان سے برین ڈرین ہوتا رہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ مواقع ہونے چاہیے کہ ہمارے نوجوانوں کو تعلیم بھی ملے، اچھی معیاری تعلیم ملے، روزگار ملے اور ان کے لیے ایک روشن مستقبل ہو۔ اور یہ پاکستان ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے جو وسائل ہیں، اس کے جو دریا ہیں، اس کے پہاڑ ہیں، اس کے لہلہاتے کھیت ہیں اور یہاں صنعتوں کی جو امکانات ہیں، را مٹیریل ہے، منرلز ہیں، سب کچھ اس ملک میں موجود ہو اور اس کے باوجود اس ملک کے مستقبل سے لوگ مایوس ہوں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو اشرافیہ جسے ہم کہتے ہیں، جسے ہم حکمران طبقہ کہہ سکتے ہیں، ایک حکمران اور حکومت وہ ہوتی ہے جس کی بظاہر حکومت ہوتی ہے، لیکن ایک پورا طبقہ ہوتا ہے کہ جو بیوروکریسی کی صورت میں، جو اسٹیبلشمنٹ کی صورت میں، سول اور فوجی، جو جاگیرداروں اور وڈیروں کی صورت میں، جو ان سرمایہ داروں کی صورت میں کہ جو حکومتی مراحت حاصل کر کے اور اپنے مفادات حاصل کر کے ہم پر یہ معاشی پالیسیاں مسلط کرتے ہیں، یہ وہ پورا طبقہ ہے جو ہم پر حکمرانی کر رہا ہے۔ اور اس طبقے نے پاکستان کے 98-99% لوگوں کو ان کے حق سے محروم کیا ہوا ہے۔ ہم صنعتوں کا فروغ چاہتے ہیں، ہم تجارت کی بڑھوتری چاہتے ہیں، ہم تعلیم میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم اس لیے نکلے ہیں، ہمارا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے، نہ میرا، نہ میری ٹیم کا، نہ میری پوری جماعت کا۔ ہم اپنے ملک کا مستقبل روشن کرنا چاہتے ہیں اور اس کا جو پوٹینشیل ہے اس کے مطابق اس کو آگے بڑھتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم ان IPPs کو لگام دینا چاہتے ہیں، وہ IPPs جو ہمارا خون نچوڑ رہی ہیں، وہ IPPs جن میں سے
بہت سی آئی پی پیز کی مدت مکمل ہو گئی ہے. وہ آئی پی پیز جن کے مالکوں کی ذرا تفصیلات میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر حکومت میں ان کا رول ہوتا ہے, چاہے وہ نون لیگ کی حکومت ہو, پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا پی ٹی آئی کی حکومت ہو. ان آئی پی پیز کے سرکردہ لوگ ہر حکومت میں شامل نظر آتے ہیں اور سینکڑوں نہیں بعض کے ہزاروں میگا واٹ کے وہ پلانٹ موجود ہیں کہ جن کو جعلی طریقے سے ہم پر مسلط کیا گیا ہے. کسی کا فیول ایسا ہے کہ وہ گنے کی پھوک پہ چل رہا ہے, لیکن ہمیں بتایا یہ گیا, لکھا یہ گیا کہ امپورٹڈ کوئلے پہ یہ چلے گا اور یہ کسی اور کا نہیں, یہ شریف فیملی کا پلانٹ ہے کہ جو گنے کی پھوک پہ چلتا ہے, بیگاس پہ چلتا ہے, لیکن اسے امپورٹڈ کوئلے پہ شو کر کے ہزاروں ارب روپے کا دھندا کر لیا گیا ہے اور ہمارے خون پسینے کی کمائی کو نچوڑا گیا ہے. اور گنے کا پھوک بھی کہاں سے آیا ہے؟ اپنی شوگر مل سے آیا ہے. اور وہ شوگر مل بھی کس طرح سے چل رہی ہے کہ 6 مہینے سال کسانوں کو پیمنٹ نہیں کرتے, 1.5-2 ارب روپے کے نادہندہ ہوتے ہیں. پہلے پیمنٹ نہیں کرو, پھر فیکٹری چلاؤ اور اس فیکٹری میں آپ چینی کے پورا مافیا بن جاؤ, اس کی پھوک کو آپ استعمال کر کے اپنا پلانٹ چلاؤ, لیکن شو یہ کرو کہ تم نے امپورٹڈ کول پہ یہ چلایا ہے. تو اس طرح آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ مافیا, یہ تو ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے جو خود شریف فیملی کی مثال ہے, جو حکمران طبقہ ہے اور ان سے ایسوسیٹڈ جتنے اس طرح کے پلانٹس ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے عوام پر ظلم کیا ہے, پاکستان پر ظلم کیا ہے, ہم انہیں اب نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ تعالی.